اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت الحیدریہ وأتم نعمته علينا بالهداية المرتضوية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق دافع جيشات الأباطيل ودامغ الصولات الأزاليل حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري صلوات ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. بزم نور ہے اور ذکر نور ہے، تو پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے اس نورانی بزم اور اس نورانی ذکر کے لیے ہمیں اور آپ کو چنا. آپ لوگ اس طرف آ جائیے تو کہ بہرحال ایک صلوات بھیجیے اور محمد وآل محمد. اور یقیناً جب ایسی بزم بنائی جاتی ہے اور ایسی بزم سجائی جاتی ہے تو وہی آتے ہیں کہ جن کے دلوں میں علی اور اولاد علی کی محبت ہوتی ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ جو مؤمنین ہوتے ہیں ان کی تعداد بظاہر ہمیشہ کم نظر آتی ہے، چونکہ اکثریت اور جمعیت کثرت حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی ہے. اکثریت اور کثرت کبھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اگر کہیں ہمیں بھیڑ اکٹھا نظر آ گئی، کہیں ہمیں کثرت نظر آ گئی تو وہ حق ہے. راہ حل ہوا، راہ حل. تو اگر ہم نے کہیں یہ دیکھ لیا، بعض لوگ کہتے ہیں ارے ابھی رمضان آئے گا کہ آپ دیکھ لیے ماشاءاللہ لوگ لگے ہوئے ہیں، بہت تعداد ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں، وہ حق ہیں. ورنہ اگر کثرتی حق ہوتی تو پھر کربلا کے میدان میں بات دوسری ہوتی. اور کثرت کبھی قبولیت عمل کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اگر ہم نے مجلس برپا کی ہے، محفل برپا کی ہے، کوئی بزم سجایا ہے اہل بیت کے نام سے،
وہاں اگر کثرت ہوگی تو یعنی قبول ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ بزم سجائیے، اہل بیت کا کوئی نہ آئے، کچھ ہی ہو، اس نیت پر پروردگار متعال ثواب دے گا اور آپ کی زندگی اور ہماری زندگی میں برکت عطا کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیے اور بہرحال بزم نور ہے اور ذکر نور ہے، تو بزم نورانی میں ذکر نورانیت ہی ہونی چاہیے ہے۔ تو بہترین ہمیں لگتا ہے ذکر حدیث قصہ ہے۔ ہم حدیث قصہ کے 2-4 جملے آپ کے سامنے بس تشریح کریں گے اور زحمت دیں گے کہ انسان متوجہ ہو جائے۔ خدا کی قسم، یعنی کبھی کبھی ہم حدیث قصہ کی جو منزلت ہے، جو مقام ہے، اس سے غافل ہو جاتے ہیں، کہ اگر ہم نے مثال کے طور پر ہم نے یہ رسم بنائی ہوئی ہے کہ نکاح میں ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اگر یہ سمجھ جائیں کہ حدیث قصہ کی عظمت کیا ہے، تو اس وقت اس بزم نکاح میں، اس مجلس و محفل نکاح میں انسان کچھ اور نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے خاتم الانبیاء کی، سید نساء کے ساتھ، اور کہتے نہیں ہیں کون گفتگو کر رہے ہیں، کون ہستیاں؟ خاتم الانبیاء، سید نساء عالمین، امیر المؤمنین، سید شباب اہل الجنہ، اور اب ان تمام یعنی گفتگو کو دیکھ کون رہا ہے؟ دیکھ کون رہا ہے؟ متوجہ کون ہے؟ سکان سماوات، یعنی آدمی تمام جو عمل انجام دیتا ہے وہ اس لیے انجام دیتا ہے کہ کوئی بڑا دیکھ لے، اس کا باپ دیکھ لے، اس کا استاد دیکھ لے۔ یہ ایسی بزم سجی کہ صرف سکان سماوات نہیں بلکہ خالق کائنات خود متوجہ ہے، اور نہ صرف متوجہ ہے بلکہ کائنات کو بھی متوجہ کرا رہا ہے۔ ارے کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہ صرف متوجہ ہے بلکہ خالق کائنات متوجہ کرا رہا ہے۔ اب حدیث قصہ کے جملات کو پڑھیے، اور پھر اب آپ دیکھیے کہ ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام۔ اب عجیب جملہ، جو مسلمانوں کی یعنی عادت ہے رسول خدا خوب جانتے ہیں، رسول خدا خوب جانتے ہیں، اسی لیے اہل بیت کی شناخت میں، اہل بیت کے بارے میں وہ مستقل بار بار ان کے فضائل کو یا ان کی ایک ہی فضیلت کو کئی بار متوجہ کراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک بار کرتے تو یہ کہتے کہ ارے چلے گئے تھے، گزر رہے تھے، تھکن محسوس ہوئی، ذوف محسوس ہوئی، چلے گئے۔ ہمارے کے یہاں بھی آ سکتے تھے لیکن گھر پاس میں تھا تو وہاں چلے گئے۔ اسی لیے اب حدیث قصہ کیا ہے؟ نہیں، فی بعض الایام، کئی بار مختلف دنوں میں جب ذوف محسوس ہوتا تھا، ایک بار نہیں، جب ذوف محسوس ہوتا تھا۔ اب عجیب ہے، رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، باپ ہیں، ذوف محسوس ہوا بلا لیتے؟
رسول کی حیثیت سے بلا لیتے یا باپ کی حیثیت سے بلا لیتے؟ یعنی دونوں عمل جائز ہیں. رسول کی حیثیت سے بلا لیتے کہ ذوف محسوس ہو رہا ہے، باپ کی حیثیت سے بلا لیتے کہ ذوف محسوس ہو رہا ہے. لیکن نہیں، جب رسول خدا کو ذوف محسوس ہو رہا ہے تو خود چل کر در سیدہ پر آ رہے ہیں. کیا مطلب؟ اہل بیت اور رسول خدا کا ہر عمل سیرت ہے مومنین کے لیے، سیرت ہے امت کے لیے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں اے امت محمدی، اے امت رسول، تا قیام قیامت سن لو، جب جب تم مشکل میں پھنسو، جب جب تم مریضی میں گرفتار ہو، اگر کسی کے در پر آنا ہے تو وہ در سیدہ ہے. نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات. وہ در سیدہ ہے. اور عجیب نسخہ ہے، در سیدہ میں وہی آ سکتا جس کی نسل پاک ہو. یعنی ایک ایسا نسخہ ہے کہ صرف خاص مومنین کے لیے ہے. اب ایک صلوات بھیجو محمد والا. فقال السلام علیک یا فاطمہ. اب یہاں چونکہ دیکھیں حدیث قصہ جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں کا بھی مستقل تذکرہ ہے، مستقل ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا تعلق کس سے ہے. حدیث قصہ ایک ایسی، بس آپ دعائے کمیل پڑھیے، دعائے ندبہ پڑھیے، وہاں ہم مخاطب ہوتے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حدیث قصہ ایک ایسی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی مستقل ایڈ کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے. اب یہاں زہرا بھی کہہ سکتے تھے، بطول بھی کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ حضرت کے 9 نام ہیں خدا کے نزدیک، خدا کے نزدیک 9 نام ہے. اب دیکھیے حدیث قصہ کا آغاز ہے اب، اور حدیث قصہ کے اینڈ میں جا کے سمجھ میں آئے گا کہ ہم رسول نے فاطمہ کا نام کیوں انتخاب کیا. زہرا کہتے تو زہرا بھی فضیلت ہے، بطول کہتے تو بطول بھی فضیلت ہے، راضیہ بھی کہتے تو راضیہ بھی فضیلت ہے، مرضیہ کہتے تو مرضیہ بھی فضیلت ہے. لیکن یہ فضیلت ہے حضرت زہرا کے لیے، لیکن نام انتخاب کیا فاطمہ کا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے دیکھو جو تم آئے ہو حدیث قصہ پڑھنے، تم اس کا ذکر کر رہے ہو کہ جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی. یعنی پہلے کیا کہتے نہیں ہیں، کہتے ہیں یعنی روایتوں میں یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری کو اس سے کام ختم ہونے سے پہلے دے دو. یہی کہتے ہیں نا، کام ختم ہونے سے پہلے دے دو. اب جو مومن بندے آئے ہیں فوراً انہی نے شروع کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فاطمۃ الزہرا. مل گئی ہمیں اور آپ کو وہ منزلت. دیکھو تم اس کا تذکرہ کرنے آئے ہو کہ جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی. پہلے ہی ہمیں اپنی منزلت بتا دی، یا یوں کہا جائے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ لیے آپ آئے ہیں، آپ نے فاطمہ کا ذکر کیا ہے، فاطمہ کا نام اپنے زبان پر لائے ہیں، لیے یہ جنت کی سند آپ کے لیے. ایک صلوات بھیجیے اور محمد یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا. رسول فرما رہے ہیں یا فاطمہ ہم ضعف محسوس کر رہے ہیں.
فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی، وہ کساء یمانی، وہ چادر یمانی لے کر آئیے. فغطینی بہ فأتیتہ بالکساء الیمانی، صحیح ہے، بالکساء الیمانی. وہ جب چادر یمانی لے کر آئیں، آنے کے بعد رسول نے اوڑھ لیا. اب اوڑھ لیا. وَسِرْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَوْ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. رسول خدا کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. صحیح ہے، چمک رہا تھا. فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِيَ الْحَسَنِ. کچھ دیر کے بعد امام حسن پہنچے. وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. رسول تو رسول تھے، رسول تو رسول تھے. امام حسن یہ فرما رہے کہ ہم آپ سے ایک رائحہ طیبہ، ایک ایسی خوشبو، ایک ایسی خاص خوشبو، ایک ایسی جنتی خوشبو، ایک ایسی قاب قوسین اور ادنا والی منزلت والی خوشبو استشمام کر رہے ہیں. رسول تو رسول ہیں، جس بزم میں بیٹھے جہاں ہو وہاں یہ خوشبو ہو، لیکن یہ وہی خوشبو استشمام کر سکتے ہیں کہ خود جنتی ہو. ورنہ رسول تو غار میں بھی موجود تھے، آئے اور چلے گئے تو پتہ یہ چلا یہ خوشبو وہی استشمام کر سکتے ہیں کہ جن کا تعلق جنت سے ہو. یا یوں کہیے، الفاظ کو یوں بدلیے، جو یہ جانتے ہو کہ ہاں یہ خوشبو جنت کی ہے. اب آئے بہرحال آپ کے کیا کہتے ہیں امام حسن آئے. بہرحال بہت ساری باتیں جلدی جلدی. امام حسن آئے، امام حسین آئے، امیر المومنین آئے، اور آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اب جب سب جمع ہو گئے، میں نے کہا یہ کیسا بزم ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ ابھی یہاں بزم سجائے ہیں تو ہم کو ہمارا دل یہ چاہتا ہے، یہ جو جن لوگوں نے انتظام کیا ان کا یہ دل چاہتا ہے کہ ان کے بڑے دیکھیں، بزرگ دیکھیں. لیکن یہ ایک ایسا بزم ہے کہ دیکھنے والے خود خالق کائنات اور ارض و سما ہے. اب جب فلمت تملنا جمیعا تحت الکساء، اب جب سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی آ رہا تھا جمع ہونے کے لیے وہ ضرور یہ پوچھ رہا تھا اتأذنو، اجازت ہے. اب یہ پتہ نہیں مسلمان کہاں سے دوسرے لوگوں کو شامل کر رہے، باوجود کہ تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملا کہ انہی نے یہ پوچھا ہو اتأذنو کیا اجازت ہے. تو رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ بزم سجانے کے بعد کہ دیکھو اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے رشتہ داری کافی نہیں ہے، اجازت کافی ہے، اجازت لازمی ہے. ہر ایک نہیں شامل ہو سکتا ہے. ورنہ ابھی بھی آپ دیکھیے کہتے کہ نہیں یار دوسرے بھی شامل ہیں اہل بیت میں دوسرے بھی شامل ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں کا کوئی آپ لیا یہ جہاں کہہ دیا ہو اتأذنو کیا اجازت ہے، رسول نے کہا ہاں آج یہ آپ بھی آ جائیے، کوئی ایک ایسا نہیں مل سکتا. اور ویسے اگر کیا کہتے بات کرنے میں آئیے تو آپ کس کو رسول بنا دیے، کس کو یہ بتا دیے کہ ہاں وہ کیا کہتے وہ فرشتے وہی بھٹک گئے تھے، وہ راستہ نہیں ملا تھا، وہ کہیں اور پہنچ گئے تھے، ورنہ تو نبی یہ بنتے. تو یہ اگر بات کرنے میں آ جائے تو بہت ساری باتیں ہو جائیں گی. ایک صلوات بھیجیے رحمت اللہ. اب
فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسوۃ، سب ہم لوگ جمع ہو گئے، رسول نے دعا کی، قرآن کی آیت پڑھی، اب ختم ہو گیا بھئی، بظاہر تو ختم ہو گیا، اب پروردگار متعال کی گفتگو آغاز ہوئی، فقال اللہ۔ اب دیکھیے مثال اس کی ایسی ہے، آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ کہیں جائیں اور آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، ہم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوں، آپ اپنا کام کریں، تو کبھی ہم آپ کو ہلا کے ہی نہیں کہیں گے ارے دیکھیے، ہلا کے نہیں، لیکن اگر ایک ایسی چیز ہو کہ ہم سب دیکھ رہے ہوں اما یہ کیا چیز ہے اور ہم جانتے ہو، تو پھر ہلا کے کہیں گے ارے پتہ ہے کون ہے۔ اب وہاں اب کیسے سما بنا ہوا تھا، کیا ہوا کہ پروردگار متعال، خالق متعال کو آگے بڑھنا پڑا، کہنا پڑا، فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات جو تم دیکھ رہے ہو، یہ جو بھی تمہیں نظر آ رہی ہے، اب یہاں عجیب ہے خدا کی قسم، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ سب ہم نے خلق کیا ہے ان پنجتن آل ابا کی محبت میں۔ اب آپ بتائیے محبت اصل ہے یا محبت وجود کا فر ہے؟ آپ کا وجود اصل ہے، آپ کی موجودیت اصل ہے، آپ کی نفس و جان اصل ہے، یا محبت اصل ہے؟ جب آپ ہوں گے تو محبت ہوگی آپ سے، محسوس کریں۔ یہ نہیں کہا پروردگار متعال نے ان کے وجود کی وجہ سے ہم نے یہ کائنات خلق کی ہے، نہیں، ہم نے ان کی محبت کی خاطر۔ محبت اور ہے، وجود اور ہے۔ آدمی، آپ یہ بتائیے مثال کے طور پر انسان جب کسی سے محبت کرے، کسی سے الفت رکھے، تو کیا وہ جب پوری کائنات بھی اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دے تو بھی اسے لگتا ہے کہ نہیں ابھی کم ہے، ابھی کم ہے، ابھی کم ہے، ابھی کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں حد نہیں ہے، جس میں لمٹ نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اب خدا بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جو پوری کائنات، یہ پوری گیلیکسی ایک جملے میں نہیں، خدا باقاعدہ ایکسپلین کر رہا ہے ایک ایک بات۔ کہا دیکھو انی ما خلقت السماء مبنیہ، یہ جو سما آسمان بنا ہوئی ہے، ولا ارضا مدحیہ، یہ جو زمین بچھائی گئی ہے، ولا قمرا منیرا، یہ جو تم چاند چمکتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ولا شمسا مضیٰ، یہ جو سورج دیکھ رہے ہو، یعنی پوری ایکسپلین۔ یعنی کہ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی ہم آپ کی اور ہماری عادت یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور اب محبت کے اظہار کرنے کے لیے وہ جملات سجانے لگتا ہے، بتانے لگتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم ان سے بڑے محبت کرتے ہیں، یہ جو گھر بنایا ہے میں نے ان کے لیے بنایا ہے، یہ جو گھر کا کلر ہے میں نے ان کے لیے بنایا ہے، یہ جو مختلف جملے انسان نقل کر رہا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے میری محبت اتنی ہے کہ یہ جملے میں سما ہی نہیں جا سکتی۔ وہ نہ کہہ دیتا کہ یہ پوری گیلیکسی بنا دی ہے، نہیں۔ اب پروردگار متعال یہ فقال اللہ خود متوجہ کر رہے یا ملائکتی و یا سکان سماتی، جب بتا دیا اب کیسے نہیں ہے بز میں، اب سب فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں،
خالق کائنات سے پوچھے تو کون پوچھے؟ سردار انبیائی کے ذمے آ گیا. وہ آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد فقال الامین جبرائیل. آگے بڑھنے کے بعد یا رب. اب یہ دیکھیں خطاب بھی بڑا عجیب ہے. یا رب کچھ بھی کہہ سکتے تھے پروردگار کے مختلف طریقے سے انسان. یا رب. رب میں ایک لطافت ہوتی ہے. یا رب ومن تحت الکساء. یہ کون ہے کساء میں جو آپ نے اتنا پورا سجایا؟ یہ پوری کائنات سجائی ہے ان کے لیے, اور ان کے لیے بھی غلط, ان کی محبت میں, ان کی محبت میں سجائی ہے. فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اب دیکھیے یہاں بھی پروردگار بہت ہی دقت, یعنی کہیے یہ جملات, ہم اہل بیت النبوہ, یہ نہیں کہا ہم اہل بیت محمد. اگر یہ کہہ دیتے کہ ہم اہل بیت محمد, یہ محمد کا گھرانہ ہے, تو کوئی اور بھی آ جاتا کہ ہم بھی گھرانے میں سے ہیں. نہیں کہا یہ نبوت کا گھرانہ ہے, اس لیے کہ محمد کا گھرانہ اور ہے, نبوت کا گھرانہ اور ہے. ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اب جیسے یہ کہا سردار انبیاء ہیں, اب کہیے کہ کیا کہتے ہیں ہم و آپ اگر اپنے جملات میں کہ ایکسپیرینس زیادہ ہے, مختلف انبیاء کے پاس آئے گئے ہیں. اب کہنے لگے فرصت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگے فقال جبرائیل یا رب اتأذن لی ان اہبط الی الارض. اب خدا کی قسم جب حضرت آدم کا حبوط ہوا وہاں سے یہاں تک کہ مستقل یہاں اذکار کہنے لگے کہ پھر سے وہاں پہنچ جائے, پھر سے وہاں پہنچ جائے, پھر سے وہاں پہنچ جائے. لیکن یہ کیسا بزم ہے کہ وہاں والے یہ اجازت مانگ رہے, ارے اجازت ہے کہ اتر جائیں, اجازت ہے کہ اتر جائیں. بھائی سیرت و سنت تو یہ ہے انسان یہاں سے اوپر جانا چاہتا ہے, لیکن یہ عجیب بزم ہے کہ وہاں والے نیچے اترنا چاہتے ہیں. اتأذن, اب جب کہا اتأذن لی اجازت ہے, ان اہبط الی الارض لاکون معہم سادسا کہ ہم چھٹے بن جائیں. فقال اللہ نعم, اجازت ہے. قد اذنت لک, ہم نے اجازت دی. اب دیکھیے اہل بیت کی منزلت سمجھیے, اہل بیت کی منزلت سمجھیے خدا کے نزدیک, اہل بیت کی قدر و قیمت کو سمجھیے اس کائنات کی بنسبت. خدا خالق کائنات سے اجازت لے لی ہے, لے لی ہے نا, لے لی, آ جاتے سادسن بن جاتے. بھائی خالق کائنات جس کی اجازت لے لے, جس کی اجازت دے دے, اب کسی اور کی اجازت ہی نہیں ضرورت ہے. سادسن کی اجازت مانگ رہے تھے, خدا نے اجازت دی کہ بھائی آپ حبوط کریے, جائیے سادسن چھٹے بن جائیے. لیکن عجیب قدر و قیمت ہے, عظمت ہے اہل بیت پنجتن آل ابا کی, کہ جب وہ نیچے اترے آنے کے بعد کہا السلام یا رسول اللہ, رسول اللہ کو سلام کیا. پھر پورا وہ جو واقعہ اوپر ہوا کہ پروردگار نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ پوری سجائی ہے تو آپ کے لیے, آپ کی محبت کے لیے. پھر فرمایا وقد اذن لی ان ادخل معکم, یعنی خدا کی اجازت کے بعد اب جب اہل بیت میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں, باوجود کہ خدا نے اجازت دے دی ہے, یہاں آنے کے بعد پھر رسول سے اجازت مانگ رہے. کیا اجازت ہے؟ کیا اجازت ہے؟ فہل تأذن لی یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لک, میں نے اجازت دی. فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء, جبریل ہمارے ساتھ کساء میں شامل ہوئے. ایک صلوات بھیجو محمد.
بس یہ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام بزم نور ہے، ذکر نور ہے۔ اب جب سب ہو گیا، اب امیر المومنین آگے بڑھتے ہیں۔ رسول مخاطب ہو چکے، خدا گفتگو کر چکا، اب امیر المومنین آگے بڑھے، اس لیے کہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس ابوا ہذہ الامہ، اس امت کے باپ ہیں۔ اب کہتے نہیں ہیں کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ جو اس کا بچہ ہے وہ بھی کامیاب ہو، صحیح ہے؟ اب امیر المومنین نے کہا بھائی وہاں خدا سب کچھ عطا کر رہا ہے، بتا رہا ہے، یہاں رسول اللہ دعا کر رہے ہیں لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم۔ اب یہاں امیر المومنین نے دیکھا کہ نہیں، اب اہل بیت کے چاہنے والوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے ہے، اسی بزم میں ہونا چاہیے ہے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ یہ جو سکانہ سماواتی مخاطب ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یہ ان کی حیثیت ہے کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو واقعی اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے جنازے سالوں بعد بھی قبر سے نظر آتے تو سالم ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا کتنے شہداء، کتنے علماء، جیسے مرحوم علامہ آیت اللہ علامہ مجلسی کی قبر جب شکافتہ ہوئی تو بدن سالم تھا، کوئی حکم نہیں آیا اوپر سے، اوپر والے سے کوئی حکم نہیں آیا کہ اے زمین اے خاک خبردار کہ دیکھو میرا چاہنے والا، میرے حبیب کا چاہنے والا، میرے حبیب کے وسیع کا چاہنے والا قبر میں داخل ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ جو سکانہ سماواتی تھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا ہم اس کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، کچھ نقصان ہی نہیں پہنچا سکتے، تو کوئی حکم نہیں ہے۔ وہ اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ سپر مارکیٹ کے باس کے ساتھ دوستی کر لیے، 2-4 مرتبہ گاڑی میں بیٹھیے، جائیے آئیے، کچھ کریے نہیں، سب جب چپراسی دیکھ لیں گے اگلی دفعہ آپ جائیے 2-4 شرٹ اٹھائیے اور لے کر باہر آ جائیے۔ وہ چپراسی ہوگا بیچارہ، گیٹ کیپر ہوگا، وہ پلٹ کے پوچھا رہے بھیا ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ آتے جاتے ہیں۔ اب جب انسان اس کائنات میں اپنے آپ کو اہل بیت کا بنا لے گا تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ بھی یہ سمجھ لے گا کہ یہ کن کے والے ہیں۔ بس انسان اپنے آپ کو اہل بیت والا بتلا دے اس کائنات میں تو پھر اس کو ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کہ جب ہوا کا رخ بدلتا ہے تو وہ اپنے گاڑی کے آگے سے پرچم بدل دے۔ یہ دنیا والوں کی سیرت ہے کہ ہوا بدلنے سے پرچم بدل دیے جاتے ہیں۔ بھیا اہل بیت کے ہو جاؤ، وہی پرچم کے ساتھ جیو، اسی پرچم کے ساتھ مرو۔ کائنات کا کوئی ذرہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آپ اہل بیت کو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے واقعات، صدام جیسے یعنی ظالم کے سامنے جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ کیسے گفتگو کرتا ہے۔ نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، علماء اعلام شہداء جو تاریخ میں گزرے آپ دیکھیے درباروں میں، مختار نامے میں آپ نے دیکھا جس کے دل میں علی کی محبت وہ کیسے گفتگو۔ تو یہ علی کی محبت اور اولاد علی کی محبت کا اثر ہے۔ بس ان کے ہو جائے۔ بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، چونکہ یہ مہر کار ہے۔ اب جب علی ابن ابی طالب نے بھی یہ دیکھا کہ نہیں سب گفتگو ہو رہی ہے، سکان سماوات بھی متوجہ ہے، کائنات بھی سب پوری متوجہ ہے، تو کہ نہیں اہل بیت کے ہمارے چاہنے والوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بتائیے، ھذا فقال علی لابی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ان کی فضیلت کیا ہے؟ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی
فی محفل من محافل اہل الارض، گفتگو ہو رہی تھی محفل اہل بیت کی، گفتگو ہو رہی تھی محفل پنجتن کی، لیکن جیسے ہی محفل اہل بیت کی گفتگو ہونے لگی، کہا نہیں، رسول نے کہا یہ بزم نہیں، بلکہ جب بھی کائنات میں ہمارے نام، ہماری محبت کی خاطر کوئی بزم سجے گا، فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا، اور کچھ شیعہ ہمارے ارد گرد جمع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وفیہ جمع من شیعتنا، نہیں، یہاں پھر ایک اسٹیپ آگے بڑھے، نہیں، شیعہ ہو سکتا ہے کہ سخت ہو، اس لیے کہ شیعہ تو مالک ہے، شیعہ تو مقداد ہے، شیعہ تو اباذر ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو محب ہیں، کہ نہیں، ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، من شیعتنا و محبینا، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ محب ہوں، اگر اکٹھا ہو جائے، الا ونزلت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت نازل ہونے لگتی ہے، وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، استغفار کی دعا کرنے لگتے، یہاں تک کہ یہ لوگ پراکندہ ہو جاتے ہیں۔ بس جب جیسے ہی یہ سنا کہ اللہ کی رحمت بھی ہے، ملائکہ بھی ارد گرد ہے، ملائکہ دعا بھی استغفار کی کر رہے، تو بس فوراً علی ابن ابی طالب نے مہر لگا دی، فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ فازوا فی الدنیا وفی الآخرہ۔ اور پھر عجیب کہ یہ اتنا یعنی جملے کو ختم نہیں کیا، لیکن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین نے کہا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، اور یہ رب کعبہ کی قسم ہے، ڈاؤٹ اور شک دل میں کبھی داخل نہ کرنا۔ اسی لیے بس ہم اور آپ جو ہیں، نسخہ جو حدیث قصہ سے ہے، یہی بزم ذکر ہے، یہی ذکر نور ہے، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے، شیئر کریے۔ تھینک یو۔